بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے میچ میکرز کو پیسے دیے اور وہ بھاگ گئے، ہمارا نمبر بھی بلاک کر دیا اور نہ ہمیں کوئی رشتہ دکھایا۔ اس حوالے سے کوئی وضاحت کر دیں کہ اصل میچ میکر کی کیا نشانی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں، ایسے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، معاشرے کے اندر ہر قسم کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، تبھی وہ سوال کرتے ہیں، تبھی وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جی ہم ایک نئی جگہ پہ رجسٹریشن کروائیں اور پھر وہاں بھی جو ہے یہی معاملات ہمارے ساتھ پیش آئیں کہ ہمارا نمبر بلاک ہو جائے۔ تو اس طرح کے خدشات ظاہر ہے لوگوں کو ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے بھی، لیکن اس کے اندر ضرورت یہ ہے کہ تمیز کی جائے اصل اور نقل میں۔ تو میں آپ کو کچھ نشانیاں ایسی بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ اصل میچ میکر اور نقل میچ میکر میں فرق کیا ہے۔ تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو جعلی میچ میکر ہوتے ہیں وہ اپنا آفس نہیں بناتے۔ عام طور پہ لوگ اس کو ایسے فری لانس کام کی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے تو واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں اور وہاں سے دوسرے میچ میکرز کے رشتے دیکھ دیکھ کے لوگوں کو وہ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ رشتہ ہمارے پاس ہے، یہ رشتہ ہمارے پاس ہے، حالانکہ وہ رشتہ ان کے پاس نہیں ہوتا، دوسرے میچ میکرز کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دکھا کے ان کے مطابق ان سے فیس لے کے اس کے بعد پھر جب وہاں بات نہیں بنتی تو نمبر بلاک کر جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دفتر ہوتا نہیں ان کا، تو ان کو کوئی ایسا پرابلم بھی پیش نہیں آتا کہ کوئی بندہ دفتر آ جائے گا یا آ کے ان سے کسی سے پوچھ لے گا ان کے بارے میں۔ اس لیے اس طرح کے جو میچ میکرز ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان سے فیس لے کے اس کے بعد ان کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، بلکہ میں دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جس بھی میچ میکر سے رابطہ کریں اس کی ویب سائٹ چیک کریں، اگر تو وہ پراپر کوئی ادارہ ہے تو ادارے کی ویب سائٹ ضرور ہوگی، ویب سائٹ کے اوپر تمام انفارمیشن ادارے کے حوالے سے موجود ہوتی ہے، اس کے ایڈریسز موجود ہوتے ہیں، لوکیشنز موجود ہوتی ہیں، ان لوکیشنز پہ آپ جائیں، جا کے اس سے بندے سے بذات خود ملیں، اور اس کے بارے میں اگر آپ کو پھر بھی کوئی تسلی بخش آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تسلی دے دے کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں، تو اس کے ہمسایوں سے پوچھیں کہ لوگ کیسے ہیں، کتنی دیر سے یہاں پہ ہیں، کیسا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے نہیں کرتا اور بغیر کسی تحقیق کے وہ اپنی فیس جمع کروا دیتا ہے کسی بھی شخص کو اور اس کے بعد وہ شخص اس کا نمبر بلاک کر دیتا ہے، تو پھر اس کا جو آپ کہہ لیں گلہ ہے وہ ہم سے یا کسی دوسرے میچ میکر سے نہیں کرنا چاہیے، جس نے یہ کیا ہے اسی سے گلہ ہونا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ جو ادارے قانون پر عمل کروانے کے لیے گورنمنٹ نے بنائے ہیں، یہ کس لیے بنائے ہیں؟ یہ ادارے گورنمنٹ نے عوام کے لیے ہی تو بنائے ہیں کہ عوام کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے پاس آئے، آ کے اپنا مسئلہ بتائے، اس کے مسئلے کا ازالہ کیا جائے۔ اسی طرح جو اصل میچ میکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے آفس میں بلاتے ہیں، اور اگر آپ ان کے آفس کے قریب نہیں رہتے یا ان کے شہر میں نہیں رہتے اور آن لائن سروسز لینا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی کوئی ویب سائٹ بتا رہا ہے تو اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا جائے، اگر وہ اپنی ایپلیکیشن کے حوالے سے بتا رہا ہے تو اس کی ایپلیکیشن کو وزٹ کیا جائے، دیکھا جائے کہ ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق پھر آپ کو اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ اور اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہی اس کے آفس کے قریب رہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو ہی بھیج دیں وہاں، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ شخص واقعی وہاں موجود ہے یا نہیں، اس کا وہاں آفس ہے بھی یا نہیں جو وہ بتا رہا ہے۔ تو اصل میچ میکر ہمیشہ اپنے آفس کا ایڈریس بھی بتاتے ہیں، ہاں ان سے اگر کوئی پوچھے، اگر پوچھے ہی آن لائن سروسز کا، اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جانا پسند ہی نہیں کرتے، آفس میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے ہی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔
تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے مسئلہ حل ہو جائے، وہی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ آن لائن جو ہے نا وہ پیمنٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں ان کے ایزی پیسہ یا جائز کیش کے اکاؤنٹ میں۔ ہمیں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا کوئی ایزی پیسہ یا جائز کیش اکاؤنٹ دے دیں، ہم آپ کی فیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، اور اگر اعتماد کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی ہونی چاہیے۔ جیسے کوئی میرج بیورو ہے یا کوئی اور کسی قسم کا ادارہ ہے تو ادارے رجسٹر ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ سے اگر کوئی رجسٹرڈ ہے تو اس کا لائسنس دیکھ لیں، یا اس کا جو ہے FBR کا آپ سرٹیفکیٹ دیکھ لیں کہ یہ بندہ واقعی ٹیکس پیئر ہے، ادارہ لے کے چل رہا ہے، ادارے کو چلا رہا ہے، تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے رہا ہے نا، تو آپ FBR کا سرٹیفکیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عام طور پر جو جعلی میچ میکر ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جیسے ہی کسی نے کہا کہ ہمیں رشتے کی ضرورت ہے، تو اب وہ کیا کریں گے کہ کسی بھی رشتوں والے گروپ سے پروفائلز اور لڑکیوں کی تصویریں وہاں سے چرا کر ان کو فارورڈ کرنی شروع کر دیں گے کہ یہ رشتہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور وہ اس طرح اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرا جو شخص ہے جس نے اس سے رابطہ کیا ہے وہ بڑی جلدی انسپائر ہو اس سے، اور اپنی فیس جو ہے وہ اسے ٹرانسفر کر دے، اور جیسے ہی فیس ٹرانسفر ہوتی ہے ساتھ ہی نمبر بلاک ہو جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یعنی دوسری فیملی سے جن کا انہوں نے نمبر بھیجا ہے یا جن کی انہوں نے پروفائل بھیجی ہے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ دوسرے میچ میکر کے ہوتے ہیں، اس کے تو وہ رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں بات نہیں بنتی۔ ہمارا جو ادارہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے کسی بھی میچ میکر کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ ہمارے پاس جتنے رشتے ہیں ہمارے اپنے ادارے کے ہیں، اور اس کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں میچ میکر ہوں اور آپ جو ہے نا مجھے اتنی فیس دیں، تب میں آگے بات چلاؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ جتنے اصل میچ میکر ہیں یا اصل رشتے کروانے والے ادارے ہیں، جب تک آپ انہیں ان کی فیس یعنی ان کی رجسٹریشن فیس پے نہیں کریں گے، اپنی مکمل تفصیلات نہیں دیں گے، تب تک وہ آپ کو کوئی رشتہ نہیں دکھائیں گے۔ اور جب آپ کسی جعلی میچ میکر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بغیر رجسٹریشن کے آپ کو رشتے دکھانے شروع کر دیتا ہے، یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، تاکہ وہ اپنی فیس لے سکے، کیونکہ اس نے بھاگنا ہے نا بعد میں۔ تو اس لیے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے سے آپ کو رشتے دکھانے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارا جو ایک سلسلہ ہے، ہم کسی شخص کی اگر رجسٹریشن ہم نے کی ہے، اگر اس کے لیے رشتہ نہیں مل رہا یا اس کو کسی مشکل کا سامنا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ پروموشن کے لیے آپ ہماری ویڈیو بنا دیں، تو ہم پھر اس کی پروفائل کی ایک ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اور اپنے سوشل میڈیا سے شیئر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہمارے رابطے میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے ساتھ اس کی پروفائل میچ ہوتی ہے اور وہ اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر لے اور اپنی رجسٹریشن کروا کے ان سے رابطہ کر لے، تاکہ ان دونوں کی آپس میں بات بن سکے۔ یہ تو دیکھیں ایک پروفیشنل اپروچ ہے، لیکن نان پروفیشنل اپروچ یہ ہے کہ آپ نے ابھی رجسٹریشن نہیں کرائی اور کوئی بندہ آپ کو روزانہ جو ہے نا 8-8 10-10 پروفائلز دوسرے گروپس میں سے نکال کے آپ کو فارورڈ کرتا جا رہا ہو کہ یہ بھی رشتہ ہے، یہ بھی رشتہ ہے، یہ بھی رشتہ ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کون بندہ اصل ہے اور کون نقل ہے۔ ایک اور بڑا ہی امپورٹنٹ پہلو ہے، آپ دیکھیں بعض دفعہ لوگ ہم سے بھی رابطے کرتے ہیں اور ان کی ذہنیت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بڑے لالچی قسم کے لوگ ہیں، ان کی بڑی ڈیمانڈز ہیں۔ لڑکے والے بھی بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایسا رشتہ چاہیے جو ہمیں باہر لے جائے، یا ہمیں کوئی ایسا رشتہ چاہیے جو ہمیں سیٹل کر دے، یعنی بعد میں کوئی کاروبار وغیرہ کروا دے۔ یا بعض دفعہ لڑکیوں والے بھی جو ہیں وہ بڑی عجیب سی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ لڑکے والے بھی اس طرح کے موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں گھر داماد کا رشتہ چاہیے۔ تو آپ دیکھیں اصل میچ میکر جو ہوگا اس کی نشانی ہوگی کہ گھر داماد والے رشتے کا اگر کسی نے کہا ہے تو اسے صاف منع کر دے گا کہ جی ہمارے پاس گھر داماد والے رشتے نہیں ہوتے۔ جیسے ہم
اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں گھر داماد والا رشتہ چاہیے تو صاف منع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے حسنین بھائی کہ آج کل وہ دور ہی نہیں رہا، لوگ پسند ہی نہیں کرتے گھر داماد رکھنا، کہ ظاہر ہے ان کی دوسری بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو پردے کا بھی ایشو ہوتا ہے، اور تمام معاملات ہیں، آج کل کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر گھر داماد جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کرے گا، تو عموماً آپ دیکھیں کہ جس طرح سے مہنگائی کا دور ہے تو جو بندہ کام نہیں کرے گا وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا، کس طرح اپنی فیملی کو لے کے چلے گا۔ اس لیے لوگ گھر داماد نہیں رکھتے، بلکہ اب ہر شخص کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکا سیٹل ہونا چاہیے، کم از کم اتنا تو سیٹلڈ ہو کہ وہ اپنے گھر کو چلا سکے، اپنے بیوی بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ کر سکے پراپر طریقے سے۔ تو اس لیے لوگ گھر داماد نہیں رکھتے۔ تو اصل جو لوگ ہیں، اصل کام کرنے والے، اصل میچ میکرز جو ہیں، وہ فوری طور پہ گھر داماد والے رشتوں کو ریفیوز کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ریفیوز کرتے ہیں جو جو بہت بڑی جو ہے ڈیمانڈز لے کے آتے ہیں کہ لڑکی والے ایسے ہوں، لڑکے والے ایسے ہوں، وہ ہمیں سیٹل کریں، یعنی لالچی لوگوں کو تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ان کو سبز باغ وہی دکھائے گا ایسے لوگوں کو کہ جو نان پروفیشنل آدمی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے، اور جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں نے کام کس طرح سے کرنا ہے، وہ ظاہر ہے وہ ان کو کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی فیس پے کریں۔ جب یہ فیس پے کر لے گا، اس کے مطابق رشتہ نہیں ملے گا، اس کی فیس ضائع ہوگی، وہ چیخیں مارے گا، وہ بار بار کالز بھی کرے گا، اور یہ آگے سے اس کا نمبر بلاک کرے گا تنگ آ کے۔ اسی طرح یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے حسنین بھائی کہ آپ کس نمبر کے اوپر اپنی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ آن لائن سروسز لے رہے ہیں کسی سے بھی، اور آپ اس کو اپنی فیس ٹرانسفر کرنے لگے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس اکاؤنٹ نمبر پہ اپنے پیسے بھیج رہے ہیں، اپنی فیس ادا کر رہے ہیں، وہ اکاؤنٹ کس کے نام پہ ہے۔ کمپنی کے آنر کے نام پہ اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی دوسرے بندے کے بھی نام پہ ہے تو آپ کو اس کا ریلیشن ادارے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ادارے کا کیا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی برانچ کا مینیجر ہے تو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر برانچ مینیجر نہیں ہے تو ادارے کے سربراہ کے نام پر اس کا اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر وہ صرف جائز کیش یا ایزی پیسے ہی منگوا رہا ہے تو پھر آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، اس سے اس کے بینک کا اکاؤنٹ نمبر مانگنا چاہیے۔ اگر وہ بندہ واقعی ریئل ہے تو اس ادارے کے مالک کے نام پر اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی ضرور ہوگا جو وہ آپ سے شیئر کرے گا۔ اور سب سے سیف جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے، اس میں آپ ٹرانزیکشن کریں، اس کا جو ہے آپ اسکرین شاٹ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر وہ خدا نخواستہ آپ کا نمبر بلاک کرتا ہے یا آپ کو کہی گئی سروسز مہیا نہیں کرتا تو آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پورا رائٹ ہے، آپ پاکستان میں رہتے ہیں۔ جعلی میچ میکرز کی ایک اور نشانی آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دوسری فیملیز کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی تعریفیں کریں گے کہ جی یہ بڑے ہی چنگے نے، بڑے ہی اچھے ہیں، یہ آپ بس ان سے آنکھیں بند کر کے رابطہ کر لیں، آپ آنکھیں بند کر کے رشتہ کر لیں۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ نقصان ہی کرتے ہیں دوسرے کا، اپنی بوٹی کی خاطر دوسرے کا بکرا حلال کر دیتے ہیں، یعنی خود چند پیسے کمانے کے لیے دوسرے شخص کو، دوسری فیملی کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں، ان سے تعریفیں کر کر کے کہ جی بہت ہی اچھا رشتہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بس آپ آنکھیں بند کر کے یہاں رشتہ کر لیں۔ اور ایسے ایسے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جب رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں جو تھیں وہ جھوٹ تھیں، اور ان جھوٹوں کی وجہ سے جو ہے پھر رشتے جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے جو دوسروں کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ وہ آپ کے بارے میں دوسروں کے ساتھ کیا کیا باتیں کر رہے ہوں گے، آپ کے بارے میں وہ کیسی کیسی تسلیاں دوسروں کو دے رہے ہوں گے، اور کس کس طرح کے جھوٹ بول رہے ہوں گے جو کل کو کھلیں گے تو پریشانی آپ کے لیے بنیں گی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ہم سے رشتوں کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو بڑی زیادہ ڈیمانڈز کرتے ہیں، اور بعض ڈیمانڈز ان کی جائز ہوتی ہیں لیکن
بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتی اور ان کو اس حوالے سے کسی نے گائیڈ بھی نہیں کیا ہوتا. تو جو اصل شخص ہوگا، اصل کام کرنے والا، اصل میچ میکر ہوگا، وہ ان کو ہمیشہ سمجھائے گا کہ آپ نے یہ جو کرائٹیریا بنایا ہے یہ غلط ہے، اس کو اس طرح سے آپ درست کر لیں. اور جو شخص جعلی میچ میکر ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے، جو بھی کہے گا اسے کہے گا جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا، جی جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی رشتہ مل جائے گا، بس پیسے جمع کرائیں. تو ایسے لوگوں سے بچیں. یہاں سے ہی اندازہ لگا لیا کریں کہ کون شخص آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہے اور کون شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو صرف نچوڑنے کے لیے یا صرف آپ سے فیس لینے کے لیے کام کر رہا ہے. اسی طرح حسنین بھائی آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی رشتہ ہونے کے بعد ہم فیس دیں گے، پہلے نہیں ہم نے فیس دینی کیونکہ ہم پہلے ہی بہت سارے لوگوں کو فیس دے چکے ہیں. تو دیکھیں جو بندہ پروفیشنل ہوگا، جو کام کو صحیح طریقے سے کر رہا ہوگا، اس کے پاس رشتوں کا انبار لگا ہوگا، اس کے پاس کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہوں گے رشتوں کے لیے کہ آپ ہمارا بھی رشتہ کروائیں. تو مجھے بتائیں وہ اپنا وقت ان لوگوں کو کیوں دے گا جو اس کو کچھ بھی پے نہیں کر. یہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیں بغیر رجسٹریشن کے جو بھی شخص آپ کو سروسز دے رہا ہے یا رشتے دکھا رہا ہے، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے فراڈی ہوں گے، لیکن اس میں زیادہ تر افراد وہی شامل ہیں جو فراڈ کرتے ہیں، جو بعد میں پیسے لینے کے بعد نمبر بلاک کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی محنت پہلے ہی کر لی ہوتی ہے. اور جس شخص نے واقعی کام کرنا ہے، جو واقعی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کو جب تک آپ رجسٹریشن فیس ادا نہیں کریں گے وہ آپ کو کسی قسم کی سروس نہیں دے گا. وہ کیوں دے سروس؟ اس کے پاس کام پہلے ہی اتنا زیادہ ہے، لوڈ اتنا زیادہ ہے، وہ آپ کو بھی ساتھ اپنے ساتھ ساتھ کھینچتا پھرے، تو ایسا وہ فری میں کیوں کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اور لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ تمیز کرنی چاہیے ایسے لوگوں میں کہ جو اصل ہیں جو نقل ہیں، ان کے اندر ظاہر ہے تمیز کریں گے تبھی وہ اپنے پیسے اور اپنا وقت جو ہے اسے بچا سکیں گے اور اسے صحیح جگہ خرچ کریں گے، تبھی انہیں کوئی فائدہ ہوگا. آپ نے رجسٹریشن فیس کی بات کی، تو کم از کم رجسٹریشن فیس کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا حسنین بھائی. دیکھیں رجسٹریشن فیس جو ہے نا کم از کم اتنی فیس ہونی چاہیے کہ وہ باؤنڈ ہو جائے آپ کا کام کرنے کے لیے. اور اگر آپ اس سے آن لائن سروسز لے رہے ہیں تب بھی کم از کم اتنی فیس ہونی چاہیے کہ جس طرح کے رشتے کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو کچھ نہ کچھ ہو نا. اکثر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ڈیمانڈ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، اور جب ہم ان سے رجسٹریشن فیس کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ ہاتھوں چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اتنے پیسے ادا ہی نہیں کر سکتے. تو بھائی اتنے نہیں ادا کر سکتے تو پھر اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز نہ کریں نا، پھر ڈیمانڈ اپنے مطابق کریں، جتنے آپ ادا کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی رشتے کی ڈیمانڈ بھی رکھیں تاکہ کل کو آپ نے جب اس کے ساتھ رشتہ نبھانا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اخراجات کیسے کرنے ہیں، کہاں سے لانے ہیں. اسی طرح رجسٹریشن فیس کے حوالے سے ہی بات کر رہا تھا کہ جب اصل میچ میکر کو فیس دی جاتی ہے تو اس کی رسید وہ جاری کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی شخص کو پیسے جمع کرائے ہیں کہ اب وہ آپ کا کام کرے تو اس کو چاہیے نا کہ وہ آپ کو رسید دے. تو ہماری بھی جو ہے رسید ہوتی ہے الیکٹرانک ہوتی ہے، یعنی ای میل جاتی ہے ہماری. جیسے ہی کوئی شخص اپنی فیس جمع کرواتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ایک میسیج بھیجتے ہیں کہ آپ کے اتنے پیسے جو ہیں وہ ریسیو ہو گئے. یہ بھی ایک رسید کی ہی علامت ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری اس کو ایک ای میل جاتی ہے کہ آپ نے اتنے پیسے جمع کروا دیے ہیں ادارے پہ، تو وہ اس کے پیکیج کی رسید ہوتی ہے جو اس نے بائی کیا ہے. تو جو شخص 2 نمبر ہوگا، جعلی ہوگا، وہ رسید جاری نہیں کرے گا کسی بھی قسم کی. اسی طرح ایک نشانی بہت بڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل اور نقل میچ میکر کی. اصل میچ میکر ہمیشہ اپنا فیس ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ کام کر رہا ہے، ظاہر ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا شخص اس کی تصویر دیکھ کے اس کو بد دعائیں دے، یا کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی شکل دیکھ کے لوگ اسے گالیاں دیں، ٹھیک ہے.
تو جو اصل میچ میکر ہوگا وہ اپنی تصویر ظاہر کرے گا، اپنے اس کی اگر ویب سائٹ ہے ادارے کی تو اس کے اوپر اس شخص کی جو ادارے کا مالک ہے اس کی تصویر موجود ہوگی، اس کا اگر عملہ ہے تو عملے کی تصویریں بھی موجود ہوگی، اور جو شخص اصل نہیں ہے اس کی تصویر کہیں بھی نہیں ہوگی، اس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ یہ ہے بھی یا نہیں، ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے ایسے شخص کو جو بھی پیسے دے گا اس نے غائب ہی ہونا ہے، اس نے نمبر ہی بلاک کرنا، اس نے اور کیا کرنا ہے۔ تو یہ حسنین بھائی کچھ نشانیاں تھیں جو میں نے بتائی ہیں جعلی میچ میکرز کے حوالے سے اور اصلی میچ میکرز کے حوالے سے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو اچھی طرح سے جانچیں اور اس کے بعد اپنی فیس ادا کیا کریں تاکہ اپنا قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ بچا سکیں اور دوسروں پر خام خواہ کے الزامات نہ لگائیں کہ بھئی اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے یا اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ میں نے ترتیبات بتا دی ہیں، میں نے آپ کو تمام طریقے بتا دیے ہیں کہ آپ کس طرح سے اگلے بندے کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے۔ تو خدا را پہلے دوسرے شخص کے حوالے سے تحقیق کر لیں، اس کے بعد کوئی کمنٹ پاس کریں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہم سے سوالات پوچھے۔ یہ پیغامات انشاءاللہ لوگوں تک جائیں گے، اس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النکاح، رشتوں کا جہاں۔